حضرات ہم سب جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول جس معاشرے میں بھیجے گئے تھے یہ دنیا کی سب سے لڑاکو قوم تھی۔ عرب قوم دنیا میں سب سے زیادہ لڑنے بھڑنے والی قوم تھی، انہیں لڑنے کے لیے بہانہ چاہیے تھا۔ مورخین لکھتے ہیں دو ساتھی اچھے موڈ میں جا رہے ہوتے، یہ بھی اپنے گھوڑے پہ سوارے وہ بھی اپنے گھوڑے پہ سوارے، آگے تنگ راستہ آیا، ایسا تنگ راستہ ایک ہی گھوڑا جا سکتا ہے، یہ کہتا کہ پہلے میں جاؤں گا، وہ کہتا کہ پہلے میں جاؤں گا، دونوں میں تو میں ہوتی، اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں میں جھگڑا شروع ہو جاتا۔ اس نے اپنے قبیلے کو پکارا، اس نے اپنے قبیلے کو پکارا، اور دیکھتے ہی دیکھتے دو افراد کی لڑائی دو قوموں اور قبیلوں کی لڑائی میں بدل جاتی اور سال ہا سال تک چلتی رہتی۔ لڑنے کے لیے انہیں بہانہ چاہیے تھا، لیکن دیکھو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لڑنے جھگڑنے کا مزاج رکھنے والی قوم کو اسلام کے جھنڈے تلے ایسے جمع کیا کہ ان کا سماج، ان کا معاشرہ، ان کا شہر، ان کا ملک دنیا کا سب سے زیادہ پرامن ملک، پرامن سماج اور پرامن معاشرہ بن گیا۔ اللہ نے کہا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ اے پیغمبر یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے عرب کے ان لڑتے قبیلوں کے درمیان الفت پیدا کی اور ان کے دلوں میں محبت ڈالی، وہ سب باہم شیر و شکر ہو گئے۔ اگر آپ زمین کے خزانے بھی خرچ کر لیتے، اللہ کی تائید اور نصرت نہ ہوتی تو عرب کی ان لڑنے بھڑنے والوں کو کبھی ایک جھنڈے تلے آپ جمع نہ کر سکتے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔